ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ دو ٹاپک ہے. فارن فنڈنگ کیس جس کے اوپر میں کافی ڈیٹیل میں پروگرام کر چکا ہوں. اکبر ایس بابر جو اس کے روح نوا ہیں اپلیکنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی کر چکا ہوں اور پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے کہ کیسے شروع ہوا 14 نومبر 2014 سے لے کے کر چکا ہوں. آج میں اس لیے اس فارن فنڈنگ کیس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے 3 اسٹیٹمنٹ دی ہے فارن فنڈنگ کے جب اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا اور ریکویسٹ اور الیکشن کمیشن کو یاد دلایا کہ آپ 6 سال سے اس کیس کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اہم نوعیت کا کیس ہے. نہ صرف یہ ارریگولر آپ کے غیر قانونی فنڈنگ کا کیس ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میگا کرپشن کا کیس ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور قومی سلامتی کے حوالے سے بھی یہ کیس ہے کیونکہ اس میں فارن فنڈنگ انڈیا اور یہودی کمپنی اور انڈیویجول سے ہوئی ہے. یہ تو چیزیں تھیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جی اسے اوپن ٹرائل کیا جائے. اب اس سلسلے میں کیا کیا چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ میں بتا چکا ہوں, کتنی ان کی رکاوٹیں ہیں, وہ کیا لکھا گیا ہے, الیکشن کمیشن نے خود کیا کہا ہے, انہوں نے کتنی ریٹن دی ہے, پٹیشن دی ہے, ادھر دیا ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. میں آتا ہوں وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے اوپن ٹرائل کے لیے چیلنج کر دیا ہے اپوزیشن کو. یہ ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ آیا. اچھا اپوزیشن نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد دوسرا ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں سرخرو ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہہ کر وزیر اعظم کہ میں اوپن ٹرائل کے لیے میں نے کہہ دیا ہے, کیا سرخرو ہو گئے؟ اس سے سرخرو ہو جائے گا آدمی. اب یہ ہے کہ جی فارن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں اپوزیشن جو ہے وہ اب خود جال میں پھنس چکی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی کر دیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے اور جے یو آئی ہے, وہ جو فارن فنڈنگ لیتے ہیں ان کو وہ جواب دیں. تو ان ایشوز پہ تھوڑا سا بات کریں گے اور ان کے نمائندے بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں. اور ایک دوسرا چھوٹا ایشو ہے وہ یہ ہے جو بظاہر تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کو 90 دن میں ختم کرنا تھا اور وہ تھا کرپشن. عمران خان کا بہت بڑا وعدہ تھا قوم سے کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا اور ابھی جو آپ کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کرپشن میں آگے بڑھ گیا ہے. تو اس پہ بھی ذرا رائے لوں گا اپنے مہمانوں کی. میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر سحر کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان, آپ کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ تیسری گیسٹ ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ, سابق سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق صدر وومن ونگ پاکستان تحریک انصاف. اور فوزیہ قصوری صاحبہ کے بارے میں مثلا بتاتا چاہوں تو بہت ساری ڈیزگنیشن یہاں آ جائے گی. بس اتنا ہی یاد رکھیے کہ ان چند لوگوں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے فنڈ بھی بہت ریز کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے, کور کمیٹی کے ممبر بھی تھیں, فاؤنڈر ممبر بھی تھیں. آج وہ ہمارے ساتھ امریکہ سے وایا اسکائپ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں پہلے آ جاتا ہوں حافظ حمداللہ صاحب کی طرف. حافظ حمداللہ صاحب, ابھی جو یہ فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے سلسلے میں آپ لوگوں نے تو بہت مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور وزیر اعظم نے اوپن ٹرائل کا اعلان بھی کر دیا ہے, چیلنج بھی کر دیا. اینڈ دین اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ میں تو سرخرو ہو گیا. اب جو ہے یہ لوگ جو ہیں اپوزیشن جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا جواب دے اور انہوں نے کہا ہے کہ جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام کو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے, اس کی تھوڑا اصلاح کر دیں. سن لیں بھائی, ٹیکنیکل والے صحیح کر دیں.
اچھا، بات یہ ہے کہ آپ اس وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں نا، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہے تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں. جب ان سے پوچھا جائے کہ فلان نقصان ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. ان کو چیزوں کا پتہ یا تو ٹی وی سے چلتا ہے یا بیوی سے چلتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وزیر اعظم کی کیا بات کرتے ہیں کہ اپنے حلیمہ باجی کے لیے تو سلائی مشین اور اربوں روپے کی کمائی، اور غریب کو انڈوں اور مرغیوں اور کٹھے لنگر خانوں پہ لگا دیا. آپ اس وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں. آپ میں زیادہ ماضی بعید میں نہیں جاتا ہوں. آپ خود دیکھیے، کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے پاکستان سر یہ میرے سر یہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن کا ہے، یہ میرے دوسرے حصے میں آپ سے سوال ہے. میں تو ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اچھا، مثال دے دیجیے. میں اس پہ کوئی تفصیل نہیں دیتا ہوں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اس کے 2 سٹیٹمنٹ آئے. کل جب یہ رپورٹ شائع ہوئی، میڈیا پر آئی، تو انہوں نے کہا اور اپوزیشن نے اس حکومت کے خلاف بیانات دینا شروع کیے کہ جو کرپشن کے خلاف علم بغاوت اٹھایا تھا وہ تو خود کرپٹ نکلا. وہ حکومت خود کرپٹ نکلی. جو خود کرپشن کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے تھے وہ تو کرپشن کے سردار نکلے. 117 پھر 120 ابھی 124 نمبر پہ آ گئے کرپشن میں. یعنی کرپشن میں افغانستان سے بھی آگے بڑھ گئے اتنی تیزی کے ساتھ. آج ان کا سٹیٹمنٹ ہے سائیوال میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ اس وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں. اب آئی ہے فارن فنڈنگ پہ. وہ کہتے ہیں کہ فارم فنڈنگ میں سب نے حساب دینا ہوگا، بشمول جمعیت علماء اسلام نے بھی حساب دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب وہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اگر میرا فیصلہ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ان سب کا فیصلہ کرنا ہوگا. اس لیے وہ اپنے حکومت کو اور اپنے حکومت کے ذریعے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. ہم حساب سے رائے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں. احتساب سے الیکشن کمیشن سے 6 سال 3 مہینے 5 دن ہوئے ہیں یہ شخص فارم فنڈنگ کے حوالے سے تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ان کی اصول کی بات کرتا ہوں. میرا کوئی اصول نہیں ہے فرض کرے. میں ان کی اصول کی بات کرتا ہوں. جب پاناما لیکس ہوا، پاناما سکینڈل آیا، تو انہوں نے نواز شریف کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے 400-500 کی پیرست ہے پاناما سکینڈل میں، لیکن چونکہ آپ وزیر اعظم ہیں سب سے پہلے تم نے حساب دینا ہے. لہٰذا آج آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں تو 6 سال سے تم کیوں مفرور ہو، تلاشی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اگر آپ نے چوری نہیں کیا ہے، اگر آپ نے کوئی ممنوعہ فنڈ آپ کے پاس نہیں آیا ہے آپ کے پارٹی کے ہاں، تو پھر آپ کیوں کبھی ایک کوٹ کبھی دوسرے کوٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو؟ 8 وکیل تم نے تبدیل کیے. تم تاخیری حربے کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیوں تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ سب کا ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کی فارم فنڈنگ کا حساب و کتاب لگائیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا تو ہم نے سنا تھا کہ اجتماعی شادیاں ہوتی ہے، نکاح ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے نہیں سنا کہ ایک فیصلے کی وجہ سے تمام فیصلے اکٹھے ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے وہ اصول جو آپ نے اپنے آپ کے لیے رکھا تھا، وہ اصول نواز شریف کے لیے جو اصول تھے وہ اصول آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام حساب دے، جمعیت علماء اسلام احتساب سے رائے فرار اختیار نہیں کر رہی، جمعیت علماء اسلام مفرور نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی سیاست، ان کی زندگی اور ان کی قیادت کلی کتاب ہے. لہٰذا سب سے پہلے تم حکومت کے سربراہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تم ریاست کے نمائندے اپنے آپ کو سمجھتے ہو بعثت وزیر اعظم، تم اپنے آپ کو نام نہاد ریاست مدینہ کا نام نہاد امیر المومنین سمجھتے ہو. لہٰذا سب سے پہلے تم نے جواب دینا ہوگا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عام آدمی نے سوال کیا کہ دو کپڑے کہاں سے آئے تو اس عام آدمی نے حضرت عمر سے کیوں سوال کیا, کسی اور سے کیوں سوال نہیں کیا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ پہلے ان کا حساب ہونا چاہیے, یا میری حساب مجھ سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی سے بھی سوال ہونی چاہیے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی سوال ہونی چاہیے؟ کیا یہ بات کی انہوں نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب قاضی کے سامنے کھڑے ایک یہودی کے مقابلے میں ایک مقدمے میں, کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی یہی کہا کرتے تھے یا سب سے پہلے اسی قاضی کے سامنے وہ کھڑے ہوئے؟ آپ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں سر؟ آپ خود کمپیریزن کر رہے ہیں, بتائیے حضور کی کمپیریزن اور حضرت علی کی کمپیریزن. ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں کرتا ہوں, یہ اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھتے ہیں. وہ ایک آج کے دور کے ایک وزیر اعظم ہے, ان کا کمپیریزن آپ کن سے کر رہے ہیں؟ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا سا پہلے فوزیہ قصوری صاحبہ کی طرف آ جاتا ہوں, پھر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی سحر کامران, ان سے بات کروں گا. فوزیہ قصوری صاحبہ, آپ تو فاؤنڈر ممبر رہی ہیں پی ٹی آئی کی, اور میرے جو سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں 3 پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا آپ اس کی ضرور وضاحت کریں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بھی بہت خطیر رقم جو ہے فنڈ ریزنگ کی ہے, آپ نے کافی کینیڈا ہو, امریکہ ہو, پی ٹی آئی کے لیے بہت فنڈ آپ نے ریزنگ کی ہے. ایک تو یہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی تصدیق کریں گی, بتائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ جی اب یہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کور جو کمیٹی تھی جس کی آپ ممبر بھی ہیں, کیا یہ جو جتنے فنڈز آتے تھے اس کی کوئی آڈٹ رپورٹ کور میں پیش کی جاتی تھی؟ ایک تو یہ میرا آپ سے سوال ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اوپر جو سوال اٹھایا ہے, آپ اس کو کس حد تک اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ صحیح ان کا اٹھایا ہوا سوال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش السلام علیکم, اور آپ کے تمام گیسٹ کو بھی میرا بہت سلام. میں اتنے عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب آج ایک ٹاک شو میں آئی ہوں, اور مجھے وہ ٹائم یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جب پی ٹی آئی کی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ کبھی پارٹی پاور میں بھی آ سکے گی. جب میں سمجھتی ہوں آج کے لیڈرشپ اس وقت کی مطلب بہت شدت سے امپائر کی نظر کرم کی منتظر تھی, تو اس وقت کوئی پوچھتا نہیں تھا مگر آپ پوچھتے تھے. اور میں آپ کے اتنے انگنت شوز پہ آئی ہوں, اور آپ نے ہمیشہ موقع دیا پی ٹی آئی کو اس زمانے میں کہ وہ اپنا موقف بیان کریں, کیونکہ آپ شاید ان کم اینکرز میں سے ہیں جو انصاف کی جستجو میں اور سچائی کو سامنے لانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور میں اس چیز پہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ آج بھی سچائی جاننا چاہتے ہیں, آج بھی آپ اپنے فورم کو استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو سچ کی بات پتہ چلے. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت کچھ چینج ہو گیا مگر آپ جیسے آنیسٹ لوگ آج بھی موجود ہیں, اور اسی کے اوپر پاکستان کی امیدیں بھی بیسڈ رہتی ہیں. شکریہ. بہرحال ناؤ کمنگ ٹو یور کویسچن ڈاکٹر صاحب, یس میں پی ٹی آئی کی بہت پرانی ممبر ہوں, اور میں جو اپنی طرف سے کر سکتی تھی, زمانہ تھا کہ جنون تھا, امیدیں تھیں, بہت بلیف تھا, فیتھ تھا لیڈرشپ کے اوپر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں, جو ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ہم سچائی کے راستے کے اوپر ہیں. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آبویسلی پی ٹی آئی نے ہر ریسورس استعمال کیا. اوورسیز پاکستانیز بے انتہا پاکستان سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہو. انہیں ایک امید نظر آئی اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہماری فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا, اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کیا. پر ڈاکٹر صاحب وہ تو اپنی طرف سے پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, ایک پارٹی نے ایسا سٹرکچر بنایا کہ جس کے تحت وہ ممبرشپ فی چارج کرتے تھے ممبر سے, تو وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اپنی ممبرشپ فی دیتے تھے جو ممبرز بنے ہوئے تھے. پھر جو نمائندے تھے, جو سٹرکچر جس کو میں بہت حیران ہوئی سن کے کہ عمران خان صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ وہ تو ایجنٹ تھے. وہ ایجنٹ نہیں تھے ڈاکٹر صاحب, وہ پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے, وہ پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, وہ پی ٹی آئی کے آفیشلز تھے.
اور وہ ہینڈ پک لوگ تھے کیونکہ اسلام آباد سے جو لوگ فائنانسز کو مینج کرتے تھے پی ٹی آئی کے, جو اظہر طارق صاحب, سیف اللہ نیازی صاحب, عامر کیانی اس میں شامل تھے, اور عمران خان صاحب کی اپروول کے اوپر ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے اوورسیز آرگنائزیشن میں دیے جاتے تھے. اینڈ یہ جواب دہ ہیں کہ وہ پیسہ جو کہ کئی دفعہ چیکس کے فارم میں ہوتا تھا, یس میں فنڈ ریزنگ کرتی تھی ڈاکٹر صاحب, میرا ایک انسپریشنل رول تھا, نہ میں وہاں رہتی تھی نہ میں ان تنظیموں کی عہدے دار تھی, میں تو پاکستان سے جاتی تھی تو جہاں میں شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کرتی تھی اسی طرح میں پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کو انسپائر کرتی تھی کہ ہمیں پاکستان میں دفتر کھولنے کے لیے, ہمیں پاکستان میں اپنے ورکرز کو اسسٹ کرنے کے لیے, ہمیں اپنی تنظیم سازی کرنے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ فنڈز دیتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب وہ بعد میں پوچھتے تھے کہ ہم نے فلاں جو جہاں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ بھئی ہم نے پیسے دیے کہ ہم فلاں گاؤں میں دفتر کھولنا چاہتے تھے, ہمارا دفتر نہیں کھلا اب تک, کیا ہمارا دفتر کھلا, ہمیں بتائیں, ہمیں دکھائیں. بس یہ اتنے سوالات ہوتے تھے جن کا کبھی کوئی جواب اسلام آباد کے سیکریٹریٹ سے تو ملتا نہیں تھا. اکبر بابر صاحب کا میں یہ کہوں گی کہ نہایت ہی آنریبل اور ڈیسنٹ انسان ہے, اور وہ بہت بیلنسڈ اور پڑھے لکھے اور ایک صاف شفاف قسم کے انسان ہیں جتنا میں ان کو جانتی ہوں, اور میں ان کو پہلے دن سے جانتی ہوں کیونکہ وہ ہماری کور کمیٹی کا ہمیشہ حصہ رہے. عمران خان صاحب ان کو بے انتہا پسند کرتے تھے, اور کسی بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خان صاحب اس میں اکبر بابر کی اوپینین نہ لیں, یہ خاموش بھی رہتے تھے اگر تو عمران خان نام لے کے کہتے تھے کہ اکبر آپ اپنی اوپینین بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور صحیح قسم کے انسان ہیں. اور میں ان کے حوصلے کی اور بہت داد دیتی ہوں ان کو, ان کی پرسیویرنس کی, ان کی ہمت اور کریج کی کہ انہوں نے یہ اپنے اوپر ایک بیڑا اٹھایا کہ وہ واقعی انصاف چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر جو اتنے ان آنسرڈ کویسچنز ہیں پی ٹی آئی کی فائنینشلز کے اوپر, ان کا جواب ہونا چاہیے. تو لہٰذا انہوں نے بہت بڑی پرائز پے کر کے انہوں نے یہ جنگ لڑی, اور آج یہ پاکستان میں اور ساری دنیا کے اندر کویسچن, بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ہمیشہ انصاف کی بات کرتی تھی, جو کرپشن کے خلاف تھی, جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی تھی, وہ آج 7 سال سے ایک چھوٹے سے کیس کے اوپر, اگر یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے, اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہی ہے, غلط بیانات دے رہی ہے, ایویٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو, نہیں اپنے ریکارڈ سامنے لا رہی. بھئی چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو بتانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اللہ نہ کرے اگر میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے تو میں تو اتنی بے چین ہو جاؤں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اس کو سامنے لا کے اپنا نام پہلے کلیئر کرنا چاہوں کہ سب سے پہلے میں چھپوں نہیں کہ مجھے کورٹ سے اسٹے آرڈر مل جائے, میں اپنے پاور کو استعمال نہ کروں چھپنے کے لیے اور ایویٹ کرنے کے لیے. اور یہ کہنا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ایم نے یہ کہا کہ جی اس کا اوپن ٹرائل ہو, کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ممکن نہیں تھا, لہٰذا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میری بہت متبارانہ طریقے سے میں پی ایم سے اپیل کرتی ہوں, عمران خان صاحب سے, کہ پلیز آپ پی ٹی آئی کو بچائیے, آپ سیف کیجئے ان ورکرز کی عزت, ان لوگوں کے جذبات جنہوں نے آپ کا سالوں سال ساتھ دیا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم سچائی کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ سرخرو نہیں ہوئے یہ کہنے سے. میں آگے چل کے آپ سے جب ہوں گے مزید آپ سے بات کروں گا, میں جب اس کیس کا حق اور انصاف کے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. میں آگے چل کے بات کروں گا آپ سے. جی سحر کامران صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ کو بھی انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ جی ہم تو اوپن ٹرائل کر رہے ہیں, آپ بھی آئیے اب لائن میں. ڈاکٹر دانش میں بات سن رہی تھی فوزیہ قصوری کی, اکبر بابر ایک بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کوئی ایجنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا, سب عہدیدار تھے ان کے. جی میں جو بات سوچ رہی ہوں, پہلے میں سوچتی تھی انہوں نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے فراڈ کیا. انہوں نے تو اپنے فاؤنڈنگ ممبرز کے ساتھ فراڈ کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممبرز جنہوں نے اس پارٹی کی فاؤنڈیشن رکھی ان کے ساتھ فراڈ کیا, اور یہ آج چھپ رہے ہیں کبھی اپلیکیشنز دے کے, کبھی جو ہے جھوٹے بیانات دے کے. پہلی میں سمجھتی ہوں کہ جتنی کرپشن کی جڑ ہے
وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، اور آج پاکستان کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے ان کے تانے بانے بھی فورن فنڈنگ کیس سے ملتے ہیں، کیونکہ فنڈنگ کس کی تھی، کس وجہ سے تھی، کیوں تھی، کس مقصد کے لیے تھی، فائنینسرز کون تھے، یہ تمام باتیں جاننا پاکستان کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آج آپ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پارٹی کی فاؤنڈیشن رکھی، آپ ان سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی پارٹی کے ممبرز کو ایجنٹ کہتے ہیں، آپ اپنے کے پی کے اندر احتساب کا ادارہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جسٹس وجیہ الدین کو ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی یہ کس قسم کی پارٹی ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یعنی عمران خان احمد نیازی صاحب جھوٹ بول بول کر آئے، اور ان کے جھوٹ کے تانے بانے جو ہیں وہ کرپشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کرپشن سے پتہ نہیں کون سے فوائد اٹھا رہے ہیں۔ مجھے آج ایک سوال پوچھنا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ تباہ کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی آپ لوگوں نے کیا؟ وہ تو صاف کہتے ہیں، وہ تو آپ کہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھیں وہ تو ابھی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، انہوں نے کہا یہ سب ان کی وجہ سے، ایون کہ کرپشن پہ جو میں بات کروں گا اس پہ انہوں نے کہا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ابھی تو یہ بتائیے کہ انہوں نے تو اوپن ٹرائل کا کہہ دیا اپنی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی اب جو ہے جواب دینا دیکھیں ہمارے پاس تو ہم نے تو جواب دے دیے ہیں، ہماری تو کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے، لیکن میں کہوں گی کہ عمران خان احمد نیازی 62-63 پہ پورے نہیں اترتے۔ کنسیلمنٹ آف دا فیکٹس کہ انہوں نے کنسیل کی اپنے اکاؤنٹ، ثاقب نثار صاحب انہوں نے دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے کلیئر کر دیا ان کو، صادق اور امین کہہ دیا، بات یہ آج عوام کے سامنے عمران خان احمد نیازی صاحب سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے، یہ 7 سال تک خاموش بیٹھے رہے کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ جی میرے یہ اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے اکاؤنٹ خفیہ رکھے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور اب اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں، اب اس کا بار ڈال رہے ہیں ایجنٹس کے اوپر۔ ایجنٹس کون تھے؟ جو کمپنیاں انہوں نے خود قائم کی تھی۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فوزیہ قصوری نے تو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ہمارے لیڈرز ورکرز پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ایجنٹس نہیں تھے۔ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے انہوں نے بھی فنڈنگ کی ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں، عمران خان احمد نیازی صاحب کی بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو وزیر اعظم کی نہیں ہے نا۔ الیکشن کمیشن پہ تو ہم گئے تھے، میں بھی گئی تھی، ہم نے مظاہرہ بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے کا یہ کہتے ہیں میں سرخرو ہو گیا، کیسے سرخرو ہو گئے؟ کون سی طلسماتی طاقت ہے ان کے پاس جس نے ان کو بتایا کہ آپ سرخرو ہو گئے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ اوپن ٹرائل کرو، فیصلہ نہیں آیا، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے کہہ دیا اوپن ٹرائل کرو، یہ کہنا بہت بڑا ہے ان کا، کہتے ہیں سرخرو ہو گیا۔ بات یہ ہے آپ عمران خان احمد نیازی صاحب کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ 90 دن میں کرپشن ختم ہو گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بن گئی، گورنر ہاؤس کے اندر لائبریری بن گئی، 1 کروڑ نوکریاں مل گئیں۔ After all, he is a Prime Minister of Pakistan. he is a Prime Minister of Pakistan جس کا رہن سہن، اس کی تنخواہ اس کے ٹیکس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو سلسلے کہاں سے آتے ہیں؟ سلسلے آتے ہیں فائنینسرز کے، اور میں کہوں گی کہ آپ ریحام خان سے بھی پوچھتے، ریحام خان نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 66% ان کی فنڈنگ جو ہے وہ ابراج گروپ والے عارف نقوی صاحب نے کی۔ اب عارف نقوی صاحب جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ منی لانڈرنگ، ان کے ساتھی بھی منی لانڈرنگ اور فراڈ میں، عمران خان احمد نیازی صاحب بھی فراڈ میں، تو یہ تو تانے بانے تو جڑ گئے نا، ٹھیک ہے، تانے بانے تو جڑ گئے۔ آپ پرائم منسٹر نے کہا ہے آپ کو فورن فنڈنگ کا حساب دینا ہے، آپ بات یہ ہے کہ دیں گے آپ لوگ؟ ہمارا حساب تو بالکل کلیئر ہے، ہم تو حساب دے دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ کے جن کے تانے بانے، جن کی دوستیاں، جن کی فائنینسنگ جو ہے منی لانڈرنگ اور فراڈ کرنے والے لوگوں سے ملتی ہیں، جو کہ مطلوب ہیں، جو کہ جن کا برطانیہ میں فیصلہ آ گیا، ایک کیس پاکستان الیکشن کمیشن میں وہ کھل جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں، کھل کیوں نہیں رہا؟ میں یہی آپ سے کر رہا تھا، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جی حافظ حمداللہ صاحب، اب میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، اور اب یہ جو کرپشن آپ کے بڑھ گئی ہے، پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوگی؟ سر کیا وجوہات ہے کہ کرپشن بڑھ گئی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان نے کہا، آج بھی ان کی مختلف چینلز پر ان کے کلپس موجود ہیں، آپ ان کو چلا بھی سکتے ہیں۔
ایک تو مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی کہا ہوگا، ایک تو مجھے یاد ہے کل بھی میرے خیال میں حامد میر نے چلایا ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا۔ اب آپ خود بتائیے، ابھی 900 دن ہو گئے، 900 سے بھی زیادہ ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، لیکن کرپشن ختم نہیں ہوا۔ یہ ڈاکٹر دانش کا دعویٰ نہیں ہے کہ کرپشن ختم نہیں ہوا، یہ حافظ حمداللہ کا دعویٰ اور مدعا بھی نہیں ہے۔ اگر فرض بھی کرے تو حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا دعویٰ بھی نہیں ہے، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے۔ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، یعنی پاکستان کرپشن میں افغانستان سے بھی آگے۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کی 2.5 سالہ عمر میں کسی بھی شعبے میں جو بھی آپ نشاندہی کرے، کسی بھی شعبے میں وہ ہمیں پرفارمنس نہیں دکھا سکتے، کوئی مثبت اور مؤثر کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ مجھے بتائیے، جب نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم جس نعرے کی بنیاد پر تم نے ووٹ لینے کی کوشش کی، کرپشن کے خلاف عالم بغاوت، احتساب کا نعرہ اور انصاف، آپ نے یہ نعرہ لگایا، لیکن تم نے کرپشن تو ختم نہیں کیا، بلکہ آپ کی حکومت میں رپورٹ کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی نواز شریف جب حکومت میں آئے اس وقت یہ ریشو 127 تھا، یعنی کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 127 تھا۔ جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ 117 پہ آ جاتی ہے، پاکستان کے نمبر 117 پہ آتا ہے۔ لیکن جب یہ فرشتے کی حکومت آئی جو کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، جب کپتان ایماندار ہو، وزیر اعظم ایماندار ہو، تو نیچے والے بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیچے والے ایماندار نہ ہوں تو اوپر والا بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، یا اوپر والا ایماندار نہ ہو تو نیچے والے بھی ایماندار نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، آٹا چور کہاں بیٹھا ہے؟ چینی چور کہاں ہے؟ ایل این جی کی چور کہاں ہے؟ دوائی کی چور کہاں ہے؟ یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو انہوں نے خود انکوائری کنڈکٹ کی، ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں انہوں نے رپورٹ پبلش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق کس کس کے نام نکلا ہے، وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ ٹھیک، آج جب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آیا، آپ نے خود دیکھا، آپ کلپ چلایا، کل ان کے جتنی بھی ترجمان ہیں وہ بیک آواز بونگتے رہتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ 2018 کی رپورٹ ہے، یہ انگلش میں تمہیں انگلش پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر پتہ چلے گا۔ اور خود پی ٹی آئی کی وزیر اعظم نے بھی کہا، اس نے بھی کہا کہ یہ 2018 کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے یہ 2018 کی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بتا دیا، 2019 اور 20 کی وہ رپورٹ بتا دیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ میں ذرا فوزیہ قصوری صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، آپ سے تو فنڈنگ کے حوالے سے ہی بات کروں گا، اور میجر 2 سوال ہے میرا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کیا 40,000 لوگوں کی جو لسٹ جمع کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، کیا آپ سمجھتی ہیں یہ جینین ہے؟ آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، ایک تو یہ پوچھوں گا میں آپ سے۔ دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ تسلیم نورانی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک بہت ہی اہم رپورٹ اس فنڈنگ کے حوالے سے بنائی تھی، کیا وہ رپورٹ جو ہے اس میں تبدیلی کیوں کر دی گئی؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پہلا ایک کویسچن تھا، جلدی سے اس کا جواب دے دوں۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی ہمارے سامنے کور کمیٹی کے اندر کبھی کسی بھی آڈٹ کی یا فائنانسز کی رپورٹ اگر کبھی پیش کی گئی، جہاں تک مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ 22 سال کے اندر جو میں کور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں، ہمارے سامنے کبھی ایسی کوئی رپورٹ پریزنٹ نہیں ہوئی، نہ کبھی کمیٹی سے رائے لی گئی کہ یہ پیسہ اتنا اگر اکٹھا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا کہاں جائے گا یا کس طرح خرچ ہوگا۔ دیٹ واز
an answer to your previous question. اچھا آپ تسنیم رانی صاحب کی جو رپورٹ کا پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ 2013 کا جب پارٹی الیکشن ہوا وہ بہت ہی متنازع اور فراڈ الیکشن تھا. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بات تھی کہ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت نے اتنے لارج سکیل پہ الیکشن کرایا، مگر اس میں ود ان دا پارٹی بہت خرید و فروخت ہوئی ووٹس کی. وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب، پرویز کھٹک، عارف الوی، یعنی کافی لوگ اس میں، یہ سب لوگ موجود تھے اور ملوث تھے. ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہو رہی تھی اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا چاہتے تھے. تو اس کے بعد اتنے مسئلے مسائل ہوئے جب ٹکٹس ایلوکیٹ ہوئے ہیں الیکشن کے لیے، تو اس پہ یہ تسنیم نورانی کی رپورٹ جب بنی ہے اور یہ ہماری کمیٹی میں پیش ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ اگین بہت ہی کمپیٹنٹ انسان ہے نورانی صاحب. انہوں نے ایک بہت ہی محنت کر کے 3-4 مہینے میں وہ رپورٹ تیار کی تھی. وہ انہوں نے پریزنٹ کی جس میں انہوں نے اپنے جو انہوں نے پورے پاکستان سے ورکرز اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اور ہر ایک کے انٹرویوز لے کے اور لوگوں کی کہانیاں سن کے سب چیزیں دیکھ کے سمجھ کے ریسرچ کر کے انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی. اس رپورٹ کے اندر جو بھی کچھ تھا وہ اس وقت کور کمیٹی نے یہ محسوس کیا، جو کچھ ممبرز تھے اس کے اندر، انہوں نے یہ کہا کہ یہ رپورٹ ہم میڈیا کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت خرابی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے تو اپنے الیکشن کے اوپر اتنا ہم نے کلیم کیا ہے کہ ہمیں اس سے اچھا کام ہم نے کیا ہے اور اس میں ہمارے الیکشن کے اتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ انہوں نے نورانی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اس رپورٹ کو تھوڑا بدلیں، اس کے ورڈنگز کو، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو رپورٹ دے دی، اب آپ کا جو دل چاہے اس سے کریں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا. جسٹس وجی الدین اگین ایک نہایت ہی اچھا اور بڑا نام، ایک نہایت کریڈیبل انسان، اینڈ جس طریقے سے پارٹی نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے دیٹ واز ناٹ نائس ایٹ آل. اور وہ صرف اس لیے کہ جو رپورٹ کے مطابق جو لوگ انوالو تھے وہ ان کو کچھ اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ لیڈرشپ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گی آپ کو، کیا یہ رپورٹ بدل دی گئی تھی؟ کیا یہ رپورٹ بدل دی تھی؟ بدل دی گئی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے علم نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد وہ رپورٹ کبھی ہماری چلیے وہ میرے پاس نام موجود ہے، میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے ایک اور، جو بالکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس کیونکہ میرے پاس ایک اور گیسٹ ہے، ان سے ہی پوچھنا ہے. وہ 40,000 جو نام ورکروں کا لسٹ دی گئی ہے، آپ سمجھتی ہیں وہ جینین ہے؟ بس میں آگے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب اس میں میجورٹی تو جینوئن ہوں گے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فورن چیپٹرز تھے ان میں الیکشنز ہوا کروایا کرتے تھے یہ، اور الیکشن کیا تھے، وہ تو ایک مینز تھا کہ جس کو شوق ہے پریزیڈنٹ بننے کا، آفس بیئرر بننے کا، تو اس کے اندر کافی سارے جو لوگ تھے وہ پیسے دے دیا کرتے تھے ممبرشپ فی کے، اور ایکچولی ریالٹی میں وہ ممبرز موجود نہیں ہوتے تھے. بٹ بائی فار میجورٹی جو تھی وہ ممبرز تھے. ٹھیک ہے. میں کیونکہ ٹائم کم ہے کسی اور اسٹیج پہ بات کروں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر سحر کامران کی طرف. ویلکم بیک. جی وزیر اعظم نے تو یہ بھی آپ کی پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیا ہے کرپشن کی ساری ذمہ داری، کیا کہیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، جنہوں نے رپورٹ نہیں پڑھی، یعنی آپ سرور دیکھ کے کتاب پہ تبصرہ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جھوٹ جو ہے اسٹیبلشڈ جھوٹ ہیں، اور یہ بھی سب کو آج جان چکے ہیں، پوری پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا. اور کہتے ہیں نا جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے. اب تو مجھے جتنی میں باتیں سن رہی تھی فوزیہ قصوری صاحبہ کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورا گول مال ہے. یہ جو صاف چلی، شفاف چلی، یہ نہ صاف چلی نہ شفاف چلی، یہ دار تھی اور داغدار چلی. یہ ہے پورا جو ان کا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان کا نکالیں نا کہ کنکلوژن، تو یہ ہے کہ جی داغدار پورا انہوں نے رکھا، اور اس کو انہوں نے بنایا صرف اپنی ایک شہرت کا، فنڈ ریزنگ کا ذریعہ بنایا. جھوٹ بولا، اپنے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان کو جو ہے انہوں نے ہیوملیٹ کیا. جو ان کے شریک راز ہیں وہی اب ان کے راز آشکار کر رہے ہیں. یعنی اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، مجھے ٹائم بالکل کم ہے. یہ کرپشن بڑی، یہ تو انہوں نے بھی مان لیا انٹرنیشنل نے کہ آپ ہی کے دور میں بڑی، تو یہ 2.5 سال میں کرپشن جو بڑی ہے اس کی کیا وجوہات ہوگی؟ حالانکہ یہ تو بہت احتساب کر رہے ہیں. دیکھیں احتساب اپنا کرے نا. جس شخص نے احتساب کے ادارے ختم کر دیے اپنے جس صوبے میں ان کی حکومت تھی،
کون سا کرپشن ہے، انہوں نے ہر کرپشن کو پروٹیکٹ کیا. آپ یہ بتائیں کہ KESC کو کیوں یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے جب اس کے اندر خرابیاں آ رہی تھیں؟ اس لیے کہ ان کے تانے بانے جڑتے ہیں، اس لیے کہ اس شخص سے جس نے فراڈ کیا، منی لانڈرنگ کی، اس سے ان کے تانے بانے جڑتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. پھر ایک اور بات آئی کہ جی سیکچول ہریسمنٹ کی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ان کے ایک فائنینسر کی. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ اکاؤنٹس کی اسکروٹنی جو ہے، جن کے پاس کیس آیا ان کے اکاؤنٹ کی اسکروٹنی شروع کر دی کشمالہ طارق کی. دیکھیں کرپشن کو یہ خود ان کے سرغنہ ہے، ان کا تمام کاروبار کرپشن کا ہے. آج دوائیوں کا کرپشن ہے، آج جو ہے LNG کا کرپشن ہے، آج شوگر کا کرپشن ہے، آج آٹے کا کرپشن ہے. اور ان کی تمام رپورٹس جو ہے وہ بنتی ہیں، کسی پہ عمل نہیں ہوتا، کوئی گرفتار نہیں ہوتا. یہ وہ ایک میں آپ کو ایک قصہ مختصراً بتاتا ہوں، بہت مختصراً، کہ ایک شخص تھا، اس نے شور مچایا، چور چور چور، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا کہ چور ہے. پتہ چلا کہ جی وہ جو اس کے بندے نے جا کے پورا گاؤں لوٹ لیا، اور بندہ کہتا ہے جی مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو ایماندار ہوں. تو ایسے ایماندار یہ ہیں جن کے فائنینسرز پورے قوم کو لوٹ رہے ہیں، پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو ہر جگہ لگایا ہوا ہے، اور کرپشن کا ان کا کاروبار چل رہا ہے. انہوں نے 500% ادویات کی بڑھا دی قیمت. یہ جو بجلی، چینی، آٹا، گیس، سارے بحران آ رہے ہیں، یہ کرپشن کی وجہ سے تو آ رہے ہیں. یہ خود کہتے تھے کہ جب سربراہ چور ہو تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو سرٹیفائی ہو گیا کہ سربراہ جو ہے وہ چور ہے، اور سربراہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے حساب کتاب سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسٹیبلش کیا ہے، تو جسٹیفیکیشن تو دینا پڑے حکومت کو، ان کے نمائندوں اور خود وزیر اعظم کو. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.